بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمة اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل او کچھ سیکھیں۔ آپ تمام حضرات کا پھر ایک بار ہمارے یوٹیوب چینل او کچھ سیکھیں میں خیر مقدم ہے۔ تو ہم نحو میر پڑھ رہے تھے مکمل اجرا کے ساتھ، تو اس کے 2 سبق ہو چکے ہیں۔ تو آج کا سبق نمبر 3 ہے۔ اس کے اندر ہم انشاءاللہ جملہ انشائیہ کی اقسام اور جملہ انشائیہ کو پڑھیں گے اور اس کا اجرا بھی کریں گے۔ پچھلے سبق کے اندر ہم نے جملہ فعلیہ، جملہ خبریہ، جملہ اسمیہ، مسند الیہ کا بیان پڑھا تھا مکمل اجرا کے ساتھ۔ جملہ خبریہ، جملہ اسمیہ، اسی طرح جملہ فعلیہ، ان کی ترکیب وغیرہ بھی کی تھی۔ تو آج کے سبق کے اندر ہم انشاءاللہ جملہ انشائیہ کو پڑھیں گے۔ جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ شرم یا تعمیل پڑھتے وقت ہم سبق کو 3 حصوں پر مشتمل کرتے تھے۔ تو نحو میر کو پڑھتے وقت ہم انشاءاللہ ہر سبق کو 2 حصوں پر مشتمل کریں گے۔ پہلے حصے کے اندر ہم انشاءاللہ جملہ انشائیہ اور اس کی اقسام اور ان کی تعریفات وغیرہ کو پڑھیں گے، اور دوسرے حصے کے اندر ہم انشاءاللہ العزیز پھر اسی جملہ انشائیہ کا اجرا کریں گے، اور اجرا کے اندر ہم یہ دیکھیں گے کہ جملہ انشائیہ ہے یا جملہ خبریہ ہے۔ اگر جملہ انشائیہ ہے تو جملہ انشاء کی کون سی قسم ہے، یہ چیزیں ہم انشاءاللہ العزیز اجرا کے اندر دیکھیں گے۔ تو یہی اجرا ہمیں شرم یا تعمیل کے اندر بھی کام دے گا، اور کسی کتاب کی عربی عبارت کو حل کرنے کے لیے یہی اجرا ہمارے لیے بالکل مفید ثابت ہوگا۔ اس وجہ سے آپ ہمارے اسباب کو دیکھتے وقت 2 کام کیا کریں۔ ایک تو یہ کہ آپ ہمارے سبق کو مکمل دیکھیں تاکہ آپ اس سے کچھ سیکھ سکیں، آپ کچھ فائدہ اٹھا سکیں، اور دوسرا یہ کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل گھنٹی کو بھی ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کے آنے والے تمام اسباق بآسانی آپ تک پہنچتے رہیں، اور آپ کے جتنی دوست اب آپ سیکھنے سکھانے کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں ان کو بھی ہمارے چینل اور کچھ سیکھیں کے ساتھ ضرور جوڑیں تاکہ وہ بھی اس سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں۔ اور ہاں، اگر ہمارے اسباق پسند آتے ہیں تو ان کو لائک کر کے اچھا کمنٹ کر کے ہمارا حوصلہ افزائی بھی ضرور کر دیا کریں۔ تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں، جملہ انشائیہ پڑھتے ہیں۔ دیکھیں، جملہ انشائیہ وہ جملہ ہے جس کے کہنے والے کو سچ اور جھوٹ کے ساتھ متصف نہیں کر سکتے۔ پھر اس کی کئی اقسام ہیں، میں نیچے اقسام آپ کو سمجھاؤں گا، اس کی قسمیں بتلاؤں گا، وہاں مثالوں کے ساتھ میں اس کی وضاحت کر دوں گا۔ انشاءاللہ آپ کو بات اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے گی، اور جب ہم اجرا کریں گے تو مزید بات آپ کو بالکل احسن انداز کے ساتھ سمجھ آ جائے گی، آپ نے پریشان نہیں ہونا، ٹھیک ہے۔ جملہ انشائیہ کی 10 اقسام ہیں: امر، نہی، استفہام، تمنی، ترجیح، عقود، ندا، عرض، قسم، تعجب، ٹھیک ہے۔ اب نمبر 1 امر کسے کہتے ہیں؟ جس کے ذریعے کسی کام کا حکم دیا جائے، جیسے اضرب، اکتب، ٹھیک ہے۔ اب اضرب، تو مار، یہ ایسا جملہ ہے، آپ خود اندازہ لگا کر دیکھیں، یہ ایسا جملہ ہے کہ اس کے کہنے والے کو سچ اور جھوٹ کے ساتھ متصف نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ کسی آدمی نے ہمیں تو حکم دیا کہ اضرب، تو مار۔ اب ہم اس کو سچا اور جھوٹا تو نہیں کہہ سکتے، جیسے پیچھے جملہ خبریہ کے اندر ہم نے پڑھا تھا ضرب زید، کسی آدمی نے ہمیں خبر دی کہ زید نے مارا۔ اب ہم خبر دینے والے کو یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ زید نے نہیں مارا، آپ جھوٹ بول رہے ہیں، اور ہم اس کو یہ بھی کہہ سکتے تھے ہاں بالکل زید نے مارا ہے، آپ بالکل سچے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جملہ خبریہ وہ جملہ تھا جس کے ذریعے جس کے کہنے والے کو ہم سچ اور جھوٹ کے ساتھ متصف کر سکتے تھے۔ ابھی مثال میں نے آپ کو دی ہے، سمجھا دیا۔ تو یہ جملہ انشائیہ وہ جملہ ہے جس کے کہنے والے کو سچ اور جھوٹ کے ساتھ متصف نہیں کر سکتے، جیسے اضرب، ابھی میں نے سمجھا دیا۔ اکتب، کسی نے ہمیں حکم دیا کہ تو لکھ، آپ لکھیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ ایسا جملہ ہے، اس کے کہنے والے کو سچ اور جھوٹ کے ساتھ متصف نہیں کیا جا سکتا، تو یہ بھی کیا بنے گا؟ جملہ انشائیہ بنے گا۔ اب جملہ انشائیہ کی دوسری قسم نہیں، جس کے ذریعے کسی کام کے نہ کرنے کا حکم دیا جائے، جیسے لا تضرب، لا تلعب، یہ بھی ایسا ہی جملہ ہے جس کے کہنے والے کو سچ اور جھوٹ کے ساتھ متصف نہیں کیا جا سکتا، جیسے لا تضرب، کسی آدمی نے کہا تم مت مار، اب ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ آپ جھوٹے ہیں، اور اسی طرح کسی آدمی نے کہا لا تلعب، آپ مت کھیلیں، تو مت کھیل، تو یہ بھی ایسا ہی جملہ ہے، اس کے کہنے والے کو سچ اور جھوٹ کے ساتھ متصف نہیں کر سکتے، اس وجہ سے یہ بھی کیا بنے گا؟ جملہ انشائیہ بنے گا، ٹھیک ہے۔ نمبر 3 استفہام۔ استفہام کسے کہتے ہیں؟ جس کے ذریعے کسی چیز کے بارے سوال کیا جائے، جیسے حل ضرب زید، کسی آدمی نے سوال کیا حل ضرب زید، کیا زید نے مارا؟ ہم سے وہ سوال کر رہا ہے،
تو اب یہ بھی ایسا ہی جملہ ہے، اس کے کہنے والے کو ہم سچ اور جھوٹ کے ساتھ متصف نہیں کر سکتے، تو یہ بھی کیا بنے گا؟ حل ضرب زید، یہ بھی کیا بنے گا؟ جملہ انشائیہ بنے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے کہنے والے کو سچ اور جھوٹ کے ساتھ متصف نہیں کر سکتے۔ جملہ انشائیہ کی چوتھی قسم تمنی ہے، جس کے ذریعے کسی محبوب چیز کی آرزو کی جائے، ٹھیک ہے، کسی محبوب چیز کی آرزو کی جائے، جیسے لیت الصغر یعود، کاش کے بچپن لوٹ آئے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی ایسا ہی جملہ ہے، کوئی آدمی تمنا کر رہا ہے، کوئی آدمی آرزو کر رہا ہے کاش کہ میری جوانی لوٹ آئے یا کاش کہ میرا بچپن لوٹ آئے۔ اردو کے اندر کافی ساری مثالیں اس کی دی جا سکتی ہیں، عربی کے اندر بھی کافی ساری مثالیں اس کی دی جا سکتی ہیں۔ تو یہ بھی ایسا ہی جملہ ہے جس کے کہنے والے کو سچ اور جھوٹ کے ساتھ متصف نہیں کر سکتے، تو یہ بھی کیا بنے گا؟ جملہ انشائیہ بنے گا۔ اسی طرح جملہ انشائیہ کی پانچویں قسم جو ہے وہ ترجیح ہے، جس سے کسی چیز کی امید معلوم ہو، چاہے وہ چیز پسندیدہ ہو یا وہ چیز ناپسندیدہ ہو، تو امید معلوم ہو رہی ہو، چاہے پسندیدہ چیز کی امید معلوم ہو رہی ہو، چاہے ناپسندیدہ چیز کی امید معلوم ہو رہی ہو، تو یہ بھی کیا بنے گا؟ جملہ انشائیہ بنے گا۔ جیسے لعل زیدا حاضر، کاش کہ زید حاضر ہوتا، کاش کے زید حاضر ہوتا۔ تو یہ بھی ایسا ہی جملہ ہے جس کے کہنے والے کو سچ اور جھوٹ کے ساتھ متصف نہیں کر سکتے۔ آپ خود اندازہ لگا دیجئے گا، یہ بھی ایسا ہی جملہ ہے جس کے کہنے والے کو سچ اور جھوٹ کے ساتھ متصف نہیں کر سکتے، تو اس وجہ سے یہ ترجیح بھی کیا بنے گا؟ جملہ انشائیہ بنے گا، ٹھیک ہے۔ اب آگے ہے نمبر 6، جملہ انشائیہ کی چھٹی قسم عقود ہے۔ ابھی ہم اس کو رہنے دیتے ہیں، اس کی تھوڑی میں وضاحت کر کے آپ کو سمجھاؤں گا۔ جملہ انشائیہ کی 7ویں قسم جو ہے ندا۔ ندا کسے کہتے ہیں؟ جس کے ذریعے کسی کو اپنی طرف متوجہ کیا جائے، جیسے ہم دعا مانگتے وقت ہم کیا کہتے ہیں؟ یا الہی ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ یہ اردو کے اندر میں کیا کر رہا ہوں؟ آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ ویسے اگر آپ کہتے ہیں یا اللہ، ٹھیک ہے، اب یہ ندا ہے، تو یہ بھی جملہ انشائیہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ندا کہتے ہیں جس کے اندر کسی کو اپنی طرف متوجہ کیا جائے، تو یا اللہ یہ بھی ایسا ہی جملہ ہے، اس کے کہنے والے کو سچ اور جھوٹ کے ساتھ متصف نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ اب جو میں مثال آپ کو سمجھا رہا تھا کہ ہم جب دعا مانگتے ہیں نا، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اب ہم گناہوں کی مغفرت مانگ رہے ہیں اللہ رب العزت کی ذات کو اپنی طرف متوجہ کر کے، ٹھیک ہے۔ تو یہ میں ندا کی تعریف سمجھانے کی غرض سے میں نے آپ کو وہ دعا کے طور پر وہ سمجھا دی بات، جس کے ذریعے کسی کو اپنی طرف متوجہ کریں۔ تو دعا مانگتے وقت ہم بھی اللہ رب العزت کی ذات کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں، یا اللہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی ایسا ہی جملہ ہے، اس کے کہنے والے کو سچ اور جھوٹ کے ساتھ متصف نہیں کیا جا سکتا۔ جملہ انشائیہ کی 8ویں قسم جو ہے وہ ہے عرض۔ عرض کسے کہتے ہیں؟ جس کے ذریعے نرمی کے ساتھ کسی چیز کی رغبت دلائی جائے، جیسے الا تجتہدوا فتفوزا، کیا آپ محنت نہیں کرتے کہ آپ کامیاب ہوں؟ تو یہ بھی ایسا ہی جملہ ہے، تو اس کے اندر بھی سچ اور جھوٹ کا احتمال نہیں ہے، اس کے کہنے والے کو سچ اور جھوٹ کے ساتھ متصف نہیں کیا جا سکتا، تو اس وجہ سے یہ بھی کیا بنے گا؟ جملہ انشائیہ بنے گا۔ جو ہے وہ ہے قسم۔ قسم جس کے ذریعے کسی بات پر قسم کھائی جائے، جیسے واللہ، اللہ کی قسم، ٹھیک ہے۔ یہ بھی ایسا ہی جملہ ہے، آگے کوئی جملہ اس کے ساتھ ملایا نہ جائے، صرف اتنا ہی کہا جائے واللہ تاللہ باللہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی ایسا ہی جملہ ہے جس کے کہنے والے کو سچ اور جھوٹ کے ساتھ متصف نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح قرآن مجید کے اندر والعصر ہے، تو یہ ایسا جملہ ہے، اس کے کہنے والے کو سچ اور جھوٹ کے ساتھ متصف نہیں کیا جا سکتا۔ قسم ہے زمانے کی، ٹھیک ہے، تو سچ اور جھوٹ کا احتمال ہی نہیں ہے، تو اس وجہ سے قسم یہ بھی کیا بنے گا؟ جملہ انشائیہ بنے گا۔ تو جی جملہ انشائیہ کی 10ویں قسم جو ہے وہ تعجب ہے۔ تعجب کسے کہتے ہیں؟ جس میں ایسے صیغے کے ساتھ حیرت ظاہر کی جائے جو حیرت ظاہر کرنے کے لیے وضع کیا گیا ہو، جیسے ما احسن زیدن، زید کتنا حسین ہے، احسن بزیدن، زید کس قدر حسین ہے۔ تو یہ بھی ایسا ہی جملہ ہے جس کے کہنے والے کو سچ اور جھوٹ کے ساتھ متصف نہیں کر سکتے۔ تو جملہ انشائیہ کی 9 قسمیں ہم نے پڑھ لی ہیں۔ ایک قسم جو عقود ہے یہ ہمارا رہتا ہے، تو اب ہمارے پاس جگہ نہیں ہے، میں جلدی سے اس کو ریز کر دیتا ہوں، پھر آپ کو سمجھاتا ہوں عقود۔ تو عقود سمجھانے کے بعد پھر انشاءاللہ العزیز ہم اس کا اجرا کرتے ہیں۔ عقود جن کے ذریعے معاملات کیے جائیں، مثال کے طور پر خرید و فروخت یا نکاح و طلاق کیے جائیں، تو یہ بھی جملہ انشائیہ بنے گا، جیسے بیعت و اشتریت۔ اب میں اس کو یہاں پر لکھ دیتا ہوں، بیعت، ٹھیک ہے، اشتریت،
اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ عین بے کے وقت اگر میں یہ جملہ بولوں گا بعتو، ٹھیک ہے، کہ میں نے بیچا، ٹھیک ہے، تو یہ جملہ انشائیہ بنے گا، کیونکہ اس میں تو بیچ رہا ہوں نا بھی، اس وجہ سے اس کے اندر جھوٹ اور سچ کا احتمال نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر عین با کے وقت کے علاوہ کسی اور جگہ میں اس جملے کو استعمال کرتا ہوں، میں کسی کو ویسے خبر کے طور پر یہ کہہ رہا ہوں کہ بعتو، میں نے وہ چیز بیچی تھی، ٹھیک ہے، تو یہ اب سچ اور جھوٹ کا احتمال ہے۔ سننے والا مجھے یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ نے کوئی چیز نہیں بیچی تھی، اور سننے والا مجھے یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ ہاں بالکل آپ نے بیچی تھی، مجھے بھی معلوم ہے۔ تو اس وجہ سے اس کے اندر سچ اور جھوٹ کا احتمال ہے، تو پھر یہ جملہ خبریہ بنے گا۔ لیکن عین بے کے وقت اگر ہم اس جملے کو استعمال کرتے ہیں، اگر یہ جملہ بولتے ہیں بعتو، تو پھر یہ جملہ انشائیہ بنے گا، پھر اس کے اندر سچ اور جھوٹ کا احتمال نہیں ہے۔ اسی طرح اشتریتو، عین خرید و فروخت کے وقت، عین جس وقت میں کوئی چیز کیا کر رہا ہوں، خرید رہا ہوں، اس وقت اگر میں یہ جملہ بولتا ہوں اشتریتو، تو پھر اس کے اندر سچ اور جھوٹ کا احتمال نہیں ہے، تو پھر یہ کیا بنے گا، جملہ انشائیہ بنے گا۔ اور اگر میں بے کے خرید و فروخت کے وقت کے علاوہ کسی اور جگہ اس جملے کو استعمال کروں گا، تو پھر یہ جملہ کیا بنے گا، جملہ خبریہ بنے گا۔ اب یہ سمجھیں کہ یہ جو عقود ہے نا، یہ عقود، یہ جملہ خبریہ بھی بن سکتا ہے، تو جملہ انشائیہ بھی بن سکتا ہے۔ تو جی ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کہ جلدی سے میں نے ریز کر کے پھر میں نے مثالیں لکھ دی ہیں، اور اجرا آپ کو اب سمجھاتا ہوں۔ اب ہم دیکھیں گے کہ کون سا جملہ خبریہ ہے، جملہ انشائیہ ہے، پھر جملہ انشائیہ کے اقسام میں سے کون سی ہے، کون سی قسم ہے، پھر ہم انشاءاللہ اس کی ترکیب بھی ساتھ ساتھ کرتے جائیں گے۔ دیکھیں سب سے پہلے اس کے اندر تسہیل النحو کے اندر جو مثال لکھی ہوئی ہے وہ لکھی ہوئی ہے اسلمو، ٹھیک ہے۔ اسلمو یہ فعل امر حاضر معلوم ہے، تو فعل وو ضمیر اس کا فاعل، ٹھیک ہے۔ یہ جو وو ضمیر آپ کو نظر آ رہی ہے نا، یہ وو، ٹھیک ہے، یہ اس کا کیا بنے گا، فاعل۔ فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا، ٹھیک ہے۔ اب جملہ انشائیہ کی اقسام میں سے یہ کون سی قسم ہے، یہ امر ہے، میں اس کو یہاں لکھ دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا ہے، امر ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ آگے ہے آمنو، ٹھیک ہے۔ آمنو فعل وو ضمیر اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اب یہ جملہ فعلیہ خبریہ بنے گا، جملہ انشائیہ نہیں بنے گا۔ کیوں نہیں بنے گا، اس لیے کہ جملہ انشاء کی اقسام میں سے 10 قسموں میں سے کوئی قسم نہیں ہے فعل ماضی، تو اس وجہ سے یہ جملہ خبریہ بنے گا۔ اب آگے ہے لا تکفرو، ٹھیک ہے۔ اب لا، یہ لا ناہیہ ہوگا، تکفرو فعل وو ضمیر اس کا فاعل، ٹھیک ہے۔ فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ جملہ انشائیہ کی 10 اقسام میں سے یہ کیا ہے، نہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح آگے ہے بشر، ٹھیک ہے۔ تو بشر یہ فعل امر ہے، تو انت ضمیر اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ اب انشاء کی اقسام میں سے 10 قسموں میں سے یہ کیا ہے، امر ہے، ٹھیک ہے۔ اب آگے ہے لیتا زیدن عالم، کاش کہ زید عالم ہوتا۔ اب لیتا حرف از حروف مشبہ بالفعل، زیدن اس کا اسم، عالم اس کی خبر، ٹھیک ہے۔ لیتا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ انشائیہ ہوا، ٹھیک ہے۔ اب جملہ انشائیہ کی 10 اقسام میں سے یہ کیا ہے، تمنی ہے، کیونکہ تمنا ہو رہی ہے کاش کہ زید عالم ہوتا۔ آگے ہے حامد بکرن، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا بنے گا، حامد فعل بکرن فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا بنے گا، جملہ فعلیہ خبریہ بنے گا۔ تو یہ جملہ انشاء کی اقسام میں سے کوئی قسم نہیں ہے، اس وجہ سے یہ جملہ فعلیہ خبریہ بنے گا۔ آگے ہے اتقتلون، اب اس کی ترکیب کرتے ہیں حمزہ استفہام، تقتلون فعل وو ضمیر فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ جملہ انشائیہ کی 10 اقسام میں سے یہ کیا ہے، استفہام ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ حمزہ استفہام اس کے شروع کے اندر آ گیا، اس وجہ سے یہ کیا بنے گا، جملہ فعلیہ انشائیہ بنے گا۔ اب آگے ہے آمنا، آمنا فعل نا ضمیر اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بنے گا، کیوں، اس لیے کہ جملہ انشاء کی اقسام میں سے کوئی قسم نہیں ہے فعل ماضی، تو اس وجہ سے
یہ جملہ فعلیہ خبریہ بنے گا۔ آگے ہے ابصر بہی ما آجل زیدن، یہ تعجب ہے۔ تعجب کی ترکیب کے اندر نحویوں کا آپس میں اختلاف ہے، اس وجہ سے میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ یہ انشاءاللہ میں کل کے سبق کے اندر آپ کو سمجھا دوں گا، اس کی پوری مکمل وضاحت کر کے سمجھا دوں گا، تاکہ جہاں بھی تعجب کا صیغہ ہے آپ کو ترکیب کے اندر پریشانی نہ ہو۔ اس وجہ سے ان دونوں مثالوں کو میں نے چھوڑ دیا تاکہ کل کے سبق کے اندر میں ان کو اچھی طرح سمجھا سکوں، ٹھیک ہے؟ تو کل کے سبق کے اندر انشاءاللہ یہ آ جائے گا۔ ابصر بہی ما آجل زیدن، یہ دونوں تعجب کی مثالیں ہیں، تو میں نے ان دونوں کو اکٹھے لکھ دیا، یہ اگلے سبق کے اندر میں آپ کو سمجھا دوں گا۔ آگے ہے الا تکرم زیدن، الا برائے عرض غیر عاملہ، اس کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا، یہ صرف عرض کے لیے آتا ہے الا، ٹھیک ہے؟ آگے تکریم فعل، انت ضمیر اس کا فاعل، ٹھیک ہے؟ کیونکہ یہ حاضر کا صیغہ ہے، انت ضمیر اس کے اندر نکالیں گے، انت ضمیر اس کا فاعل، زیدن یہ کیا بنے گا؟ مفعول بہ، فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا، ٹھیک ہے؟ تو جملہ انشاء کی اقسام میں سے یہ کیا بنے گا؟ عرض، ٹھیک ہے؟ آگے ہے لا تقولو، یہ تھوڑا صاف نظر نہیں آ رہا، یہ لا تقولو، اب لا یہ کیا بنے گا؟ ناہیہ، تقولو فعل، ٹھیک ہے؟ وہ ضمیر اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ بنے گا۔ جملہ انشائیہ کی 10 اقسام میں سے یہ کیا بنے گا؟ نہیں بنے گا، ٹھیک ہے؟ اب ہے لعل الساعۃ قریب، لعل حرف از حروف مشبہ بالفعل، الساعۃ یہ الساعۃ یہ اس کا اسم، قریب یہ اس کی خبر، ٹھیک ہے؟ لعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ انشائیہ ہوا۔ جملہ انشاء کی اقسام میں سے یہ کیا ہے؟ ترجی ہے۔ اب آگے ہے نکحت، میں نے نکاح کیا، نکحت فعل، تو ضمیر اس کا فاعل، کیونکہ یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے، تو ضمیر اس کے اندر فاعل نکالیں گے، فعل اپنے فاعل سے مل کر، اب یہاں پر وہی بات آئے گی بیعت و اشتریت کے اندر جو میں نے سمجھائی تھی کہ یہ جملہ خبریہ بھی بن سکتا ہے اور جملہ انشائیہ بھی بن سکتا ہے، اور اگر اس کو جملہ انشائیہ بنائیں گے تو پھر یہ جملہ انشاء کی اقسام میں سے یہ کیا بنے گا؟ عقد بنے گا، عقود میں سے ہے عقد، ٹھیک ہے؟ یہ نکاح تو میں نے نکاح کیا، یہ معاملات ہے نا، اس وجہ سے اس کو جملہ خبریہ بھی بنا سکتے ہیں، جملہ انشائیہ بھی بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب آگے من جاء، من اسم استفہام، اب یہ اسم استفہام ہے تو محلن یہ کیا ہے؟ مرفوع ہے، تو یہ محلن کیا ہوگا؟ مرفوع ہوگا، کیوں؟ اس لیے کہ یہ مبتدا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جاء فعل، ہوا ضمیر اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ پھر کیا بنے گی؟ خبر بنے گی من کی، ٹھیک ہے؟ من مبتدا اپنی خبر سے مل کر پھر یہ کیا بنے گا؟ جملہ اسمیہ انشائیہ بنے گا۔ انشائیہ کیوں بنے گا؟ اس لیے کہ انشاء کی 10 اقسام میں سے یہ کیا ہے؟ استفہام ہے۔ تو جی ناظرین، یہ مثالیں میں نے اجرا کے طور پر آپ کو سمجھا دی ہیں، 2-3 مثالیں رہتی ہیں تو وہ آپ پر چھوڑ دیتا ہوں، آپ تاکہ محنت کر سکیں، آپ ان کو خود نکال سکیں۔ اگر ان میں سے کوئی مثال مشکل لگتی ہے تو کمنٹ کے اندر بتلا دیجیے گا، انشاءاللہ میں اس کی ترکیب بھی کر کے آپ کو بتلا دوں گا۔ کوئی مشکل نہیں ہے، مشکل یہی تھی ابصر بہ ما آجل زیدن، تو اس کو میں نے چھوڑ دیا، یہ کل کے سبق کے اندر انشاءاللہ آپ کو سمجھا دوں گا۔ امید ہے آج کا سبق آپ کو پسند آئے گا اور سمجھ بھی آ گیا ہوگا۔ اگر پسند آتا ہے تو اس کو لائک کر کے اچھا کمنٹ کر کے ہمارا حوصلہ افزائی بھی ضرور کر دیں۔